السلام علیکم دوستو، کیا حال؟ ذرا پہلے تو کمنٹ دیکھیں جی۔ مرزا فاروق نورانی 5816 فوکس کر رہے بھائی، اچھا ان کا کمنٹ ہے جی۔ عیسیٰ بھائی پلیز بتا سکتے ہیں کہ یو اے ای میں جس طرح ٹیکسی کمپنیز ہیں اس طرح عمان میں بھی کمپنیز ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ میرے پاس یو اے ای لائسنس ہے، میں عمان میں چاہتا ہوں کسی کمپنی میں کام کروں فار کمرشل پیسنجر کمپنی۔ بھائی جان، عمان میں جو ٹیکسی ہے نا وہ صرف عمانی لوگ چلا سکتے ہیں۔ کوئی بھی ٹیکسی ہے، پیسنجر ٹیکسی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہو، پرائیویٹ ہو، کمپنی ہو، جو بھی ہے صرف عمانی لوگ جو ہیں وہ چلا سکتے ہیں۔ بلکہ ابھی ان کے لیے بھی کچھ نئے قوانین آئے ہیں، ان کی عمر کی حد، لائسنس کتنا پرانا ہونا چاہیے، اور کچھ چیزوں میں ان کو ریلیکسیشن بھی ملتی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو اس کو بھی ٹیکسی چلانے کی اجازت ہے، لیکن وہ اگر 600 ریال یا اس سے کم اس کی سیلری ہوگی تو ہی اس کو ٹیکسی چلانے کی اجازت۔ جو 600 سے زیادہ سیلری لے رہے ہیں، کہیں پر بھی گورنمنٹ کی جاب کر رہے ہیں یا پرائیویٹ اور ساتھ میں ٹیکسی چلانا چاہتے ہیں، ان کو الاؤ نہیں ہے۔ صحیح ہے جی۔ اور باقی اوور آل عمان میں ڈرائیونگ کی جو جابز ہیں وہ بھی زیادہ تر جو کمپنیوں میں ڈرائیور ہوتے ہیں بسوں کے یا باقی جتنے بھی پیسنجر ٹرانسپورٹیشن ہے، ورکرز کو لے کے آتے جاتے ہیں، سٹاف کو لے کے آتے جاتے ہیں، تو کہہ لیں کہ 90% تک تو عمانیوں کو ہی جو ہے نا وہ جاب دی جاتی ہے۔ بہت اچھی اچھی کمپنی ہو تو کسی کا پرسنل ڈرائیور ہو، وہ کوشش ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے، یعنی 100% یہ نہیں ہے لیکن خارجی کو بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہت کم، موسٹلی جو ہے وہ عمانیوں کو ہی ڈرائیونگ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ہاں باقی جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہے اس میں خارجی لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی جو چھوٹی گاڑیاں ہیں 60 ٹن تک وہ بین ہے، اسپیشلی 3 ٹن تک تو آپ چلا ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ 7 تک جو ہے وہ بھی مخصوص الاؤ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو لوڈنگ انلوڈنگ کا کام کرتے ہیں، کارگو وغیرہ کا اس طرح کا یہ وہ سامان ایک جیسے دوسری جگہ، اور شفٹنگ کا جو ہے وہ بھی الاؤ نہیں ہے، اس میں بھی بڑا آپ کو جائیں کہیں جو مسقط میں رہنے والے وہ تو بتا سکتے ہیں۔ اور پک اپ وغیرہ جو ہے اب تو وہ بھی اپنے نام پہ نہیں رکھ سکتے۔ بہت یعنی کچھ ہیں قوانین ایسے کہ خارجوں کے لیے، یعنی وہ بندہ کہتا ہے یار یہ کیوں لاؤ نہیں ہے، 7 سیٹر گاڑی اپنے نام پہ نہیں رکھ سکتے اگر آپ کی فیملی نہیں ہے تو صحیح ہے۔ تو اس طرح کے اور بہت ساری چیزیں ہیں، بڑی گاڑیاں جو ٹرک وغیرہ ہیں، ٹرالر وغیرہ ہیں، ان کے اوپر بھی چل رہا ہے، کافی پابندیاں ہیں، کچھ فیلڈز کی جاب ان کے لیے بھی بند کر دی گئی ہیں۔ ایون کہ فوڈ ڈلیوری جو ہے اس میں بھی عمانیوں کو ترجیح دی جاتی ہے، کوئی جاب ہو تو فوڈ ڈلیوری کی جتنی یا باقی ڈلیوری سروسز جو ہیں ان کے لیے بھی عمانیوں کو رکھا جاتا ہے، خارجی جو ہے بہت کم۔ عمان میں تھوڑا سین ڈفرنٹ ہے، یو اے ای میں ہو گیا، یو اے ای میں بھی کنٹرولڈ ہے سب کچھ۔ سعودی عربیہ میں تو اندھا دھند کوئی کچھ بھی کرے، سعودی بھی لوگوں کو پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں، مکہ مدینہ میں چیزیں عام ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر قانون بہت ڈفرینٹ ہیں۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، اور قانونی طور پر الاؤ نہیں ہے، لہٰذا اگر کہیں پہ آپ کو آفر ہوتی ہے یا کہیں آپ لالچ میں آگے کسی سے رابطہ کرتے ہیں اور آپ کو ٹھنڈی ہوا دینے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے یقین نہیں کرنا، مان میں ایسا الاؤ نہیں ہے۔ ہاں کمپنی میں ڈائریکٹ جاب ملتی ہے، دین یو کین میک شیور، ٹھیک ہے جی، لیکن دین یو کین اسٹارٹ اٹ، اور میک شیور کہ آپ نے پہلے ہر چیز چیک کر لی۔ یہ نہیں ہو کہ آج کل فراڈ بہت ہوتا ہے جی، فلانی کمپنی میں ڈرائیونگ کی جابس، جو پرانے ڈرائیور ہیں وہ آ جائیں، کیونکہ پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس ہیوی لائسنس ہے، لائٹ وہیکل ہے، تو گلف میں تو یہ بھی ڈگری ہے ہمارے لیے جس کے پاس لائسنس ہے اس کی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری کمپنیوں میں بہت ساری جابس کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، اگر ہے کمپنی کہتی ہے بسم اللہ، ٹھیک ہے جی۔ سو الاؤ نہیں، ہاں فراڈ ہوتا ہے ان کے ساتھ، پھر وہ لوگ کہتے ہیں جی اچھا چلو اور ہنر نہیں ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے تو بس ادھر سے ایک پوسٹ دیکھنی انہوں نے کہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ جی اتنی جابس ہیں ڈرائیونگ کی، جن کے پاس ویلڈ لائسنس ہے وہ بسم اللہ، اتنے پیسے دے دو، اتنے دے دو۔ کتنے لوگ یہاں سے لوٹتے ہیں، ادھر بھی لوٹ رہے ہیں، باہر بھی ہمارے ملکوں میں یہ کام چل رہا ہے۔ سو بہت ٹف سچویشن ہے، اور ڈرائیونگ کے حوالے سے آپ نے بہت محتاط انداز میں عمان اگر آنا ہے تو سوچ سمجھ کے آنا ہے، واقعہ ہی کام ہے، ملے گا تو آئیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔